صاف شفاف الیکشن ہوں گے اس صورت میں؟ دیکھیں 2013 اور 2018 کے جو الیکشن تھے وہ پولنگ ڈے کے بعد کنٹروورشل ہوئے. 2023-24 کا جو بھی الیکشن ہے یہ پہلے سے کنٹروورشل ہو گیا. تو اب الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ جو کنٹروورسی جنریٹ ہوئی ہیں مزید جنریٹ نہ ہو اور پولنگ کا جو دن ہے وہ ایک اسموتھ پروسیس ہو اور مزید سوالات نہ اٹھیں. ابھی تو بہت سوالات اٹھے. تو کیا الیکشن کمیشن اپنی ذمہ داریاں اس وقت پوری کر رہا ہے جو آپ نے دیکھا بلے کا نشان بھی چھینا؟ یہ تو معاملہ خیر عدالتوں میں ہے. الیکشن کمیشن ڈیسیجن کے خلاف پشاور ہائی کورٹ نے ریلیف دیا تحریک انصاف کو. اب معاملہ ایونچولی سپریم کورٹ ٹیک اپ کر رہی ہے 2 کو، جیسا ہم نے اخبارات میں پڑھا ہے. لیٹس سی وہاں سے کیا ڈیسیجن. اب کاغذات نامزدگی جنہوں نے جمع کروایا وہ مسترد ہو رہے ہیں، تو کیا یہ بھی ایک چال ہو سکتی ہے الیکشن میں پی ٹی آئی کو دور رکھنے کی؟ ابھی آج 29 تاریخ ہے، دیکھتے ہیں جب حتمی لسٹ شائع ہوتی ہیں تو پورے پاکستان میں کتنے لوگوں کے ریجیکٹ ہوتے ہیں، کن گراؤنڈز پہ ریجیکٹ ہوتے ہیں، اور یہ دیکھنا تو اہم ہے. پھر اس کے اوپر کل ہی کوئی بات کر سکیں گے. نواز شریف صاحب کو جو منظرنامہ دکھا کر لایا گیا ایسا نہیں ہے، کیا کہیں گے اس پہ؟ نہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ دیکھیں آن گراؤنڈ جو لوگوں کا رجحان ہے وہ جو جماعتیں 16 مہینے حکومت میں رہی ہیں ان کی طرف نہیں ہے، اور پھر حکومت ختم ہونے کے 1 ہفتے بعد ہی انہوں نے ایک دوسرے کے خلاف بیانات دینے شروع کر دیے. تو لوگ بھی ہنس رہے ہیں کہ یار کہ انہوں نے ہمیں کیا سمجھا ہوا ہے. تو وہ اس بوجھ کے ساتھ عوام کے اندر نہیں جا پا رہے اور اعتماد کی کمی ہے ان میں، اسی وجہ سے وہ الیکشنز ڈیلے پہ ڈیلے کرا رہے ہیں. سر آپ ایک نئی جماعت بنانے کا سوچ رہے تھے، پھر کیا بنا؟ آپ کے ساتھی الیکشن نہیں لڑ رہے؟ شاہد خاقان عباسی صاحب نہیں، شاہد خاقان عباسی صاحب بھی الیکشن نہیں لڑے، مفتاح اسماعیل بھی الیکشن نہیں لڑے. میں کنٹیسٹ کر رہا ہوں بطور آزاد امیدوار اسلام آباد سے، اور الیکشنز کے بعد اس کے اوپر پھر مزید بات کریں گے. کوئی پارٹی جوائن کرنے کا ارادہ کیا ہے؟ لطیف کھوسہ صاحب تو جوائن کر چکے ہیں پاکستان. لطیف کھوسہ صاحب سینئر ہیں، ان کی میرے خیال سے زیادہ گہری نظر ہے، میں تو کم نظر ہے میری. میں تو ابھی فی الحال آزاد رہوں گا، اور اگر الیکٹ ہو گیا انشاءاللہ اس کے بعد بھی اپنی آزاد حیثیت قومی اسمبلی کے اندر برقرار. آخری بتا دیں کہ فواد چودھری صاحب سے آپ کے ظاہر مناسب بھی ہیں، جو ان پہ کیسز بنائے جا رہے ہیں، کبھی کسی چیز کا کبھی فراڈ کا، کیسے دیکھ رہے ہیں اس کو؟ کیا دیکھیں ہراسمنٹ ہے. پھر فواد کے بھائی فراز کو جو ان سے نامینیشن پیپرز چھینے گئے، جس طریقے سے ان کو اریسٹ کیا گیا تاکہ وہ نامینیشن پیپرز نہ فائل کر سکے، تو یہ ہراسمنٹ ہی ہے، اور اس کے علاوہ کیا کہہ سکتے ہیں. سر میری طرف سے بھی آخری سوال لے لیں کہ نظام کی تبدیلی کے حوالے سے شاہد خاقان عباسی صاحب کی ہم نے تقاریر سنی، آپ بھی اس حوالے سے بولتے رہے، تو کیسا نظام چاہتے ہیں پاکستان میں؟ کیا اب وہ اس طرح کا نظام نہیں چل رہا پاکستان میں؟ کیا تبدیلی ہونی چاہیے؟ کیا ضرورت نہیں تھی کہ الیکشن میں اس کی شروعات کی جاتی؟ دیکھیں نظام جو ہمارے سامنے ہے وہ تو پچھلے 76 سالوں سے ایک ہی چل رہا ہے کہ آج فلانے صاحب منظور نظر، اور پھر دوسرے صاحب زیر اعتاب، پھر وہی صاحب جو زیر اعتاب تھے آج منظور نظر ہو گئے ہیں، لاڈلے میں تبدیل ہو گئے، اور جو پہلے منظور نظر تھے وہ زیر اعتاب ہو گئے. تو یہ دائروں کا سفر ہے. یہ دائروں کا سفر ہمیں پاکستان کے لیے ختم کرنا ہے. پاکستان کے 25 کروڑ لوگ ہیں، ان کی زندگیاں ہیں. پاکستان مزید ایسے نہیں چل سکتا. تھینک یو سر. تھینک یو سو مچ.